ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم ومن آبائهم اور ان نبیوں کے باپ داداؤں سے وذریاتہم اور ان کی اولادوں سے واخوانہم اور ان کے بھائیوں سے وجتبیناہم اور ہم نے انہیں منتخب کر لیا وہدیناہم اور ہم نے انہیں ہدایت بخشی الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف ذالک ھدی اللہ یہ اللہ کی ہدایت ہے یہدی بہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے ولو اشرکوا اور اگر یہ انبیاء شرک کرتے لحبط عنہم البتہ ضائع ہو جاتے ان سے ما کانوا یعملون وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں آتیناہم ہم نے ان کو عطا کی الکتاب کتاب والحکم اور حکمت والنبوہ اور نبوت فَإِن يَكْفُرْ بِهَا اگر انکار کریں گے بہا اس کا ہؤلاء یہ لوگ یعنی مکہ والے فقد وکلنا بہا تو یقیناً ہم سپرد کر دیں گے یہ قوماً ایسی قوم کو لیسوا بہا بکافرین جو نہیں ہوں گے اس کے ساتھ انکار کرنے والے اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں ہدی اللہ اللہ نے انہیں ہدایت بخشی فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ پس ان لوگوں کی ہدایت کی آپ پیروی کیجیے قل آپ فرما دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا اسألکم میں تم سے نہیں مانگتا علیہ اس پر اجراً کوئی بدلہ ان ہوا یہ نہیں ہے الا ذکریٰ مگر یہ نصیحت ہے للعالمین جہان والوں کے لیے یہ آج کے درس کی چند آیات کریمہ ہیں اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں 18 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی عظمتوں اور شانوں کو بیان فرمایا اور صرف ان انبیاء پہ بس نہیں آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ کا ارشاد ہے وَمِنْ آبائِهِمْ ان نبیوں کے باپ داداؤں سے وذریاتہم اور ان کی اولادوں سے وإخوانہم اور ان کے بھائیوں سے یہ 3 رشتہ داریاں اللہ نے گنوائیں باپ دادا اولاد اور بھائی جتنے بھی انبیاء تشریف لائے بعضوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے بعضوں کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے ان سب کو چن لیا منتخب کر لیا وَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو ہدایت دی اِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھی راہ کی طرف جنتی راستے کی طرف یہ میرا آپ کا ایمان ہے اس دنیا میں سب سے اللہ کے ہاں برگزیدہ سب سے اللہ کے ہاں پسندیدہ اور ساری مخلوق سے زیادہ عظمت شان والے مخلوق میں سب سے اوپر درجے کے لوگ وہ انبیاء کرام علیہم السلام اور یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جو گناہوں سے 100% مبرہ اور منزہ جن کا رتبہ جن کی شان فرشتوں سے افضل فرشتوں میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں سکت ہی نہیں لا یعصون اللہ ما امرہم
اور جہاں تک نبیوں کا تعلق ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خواہ وہ کم سے کم درجے کا نبی ہو یا سب سے اونچی شان والا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ان کی عظمت شان فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، ہم نے ان سب کو چن لیا اور ہم نے ان کو ہدایت دی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ، اللہ یہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اب ہدایت ملے گی کس کو؟ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے، ہدایت اس کو ملے گی جس کے دل کے اندر طلب ہے اور جس کے دل کے اندر جستجو ہے، جس کے دل کے اندر شوق ہے۔ یہ سب انبیاء کا ذکر ہوا، 18، ان کے آباء کا، ان کی اولادوں کا، ان کے بھائیوں کا ذکر کرنے کا ایک مقصد، اور اسپیشلی مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ خوب سمجھیے، اگر بالفرض والتقدیر، اگر یہ انبیاء یا ان کے بھائی، ان کی اولادیں، ان کے آباء، اگر یہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، یقیناً ضائع ہو جاتا ان سے، ما، وہ سب کچھ، کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ شرک ایسا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صرف نبیوں کا ذکر نہیں فرمایا، 18 کا تو یہ گلدستہ بیان فرمایا، پھر 3 رشتہ داریاں مزید ذکر فرمائیں، اوپر کے ہوں، نیچے کے ہوں، یا دائیں بائیں کے ان کے اعز و اقارب ہوں، جن کو ہم نے ہدایت دی ہے، نبوت رسالت دی ہے، بالفرض، ایسا ہو تو نہیں سکتا، لیکن ایک فرض کر لو، 1 منٹ کے لیے تصور کر لو، اگر یہ مقرب ہستیاں بھی، اتنی عظمتوں شانوں والے پیغمبر بھی، ان سے شرک ہو جاتا، میرے آپ کے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ضائع کر دیتا ان اعمال کو جو وہ کیا کرتے۔ ان کے اعمال کیا ہوں گے؟ اگر ایک آدمی ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے تو جو نبی کا ایک سجدہ ہے اس سجدے کی عظمت شان کو نہیں پا سکتا، تو کیا کہنے ان کی نمازوں کے، ان کی تبلیغ کے، ان کے جہاد کے، ان کے اخلاق کے، ان کے گھر کی زندگی کے، باہر کی زندگی کے، وہ کیا عظمتیں شانیں ہوں گی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میں قادر ہوں کہ سب کو ضائع کر دوں، کس گناہ پہ؟ وہ شرک ہے۔ شرک کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفتوں میں کسی اللہ کے غیر کو شریک کر دینا، خواہ وہ کوئی نبی ہو، خواہ کوئی ولی ہو، خواہ اللہ کا مقرب ہو، کوئی انسان ہو، جن ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، نظر آنے والا ہو، نظر نہ آنے والا، کیونکہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اللہ اپنی صفتوں میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ سنتا ہے وہ جیسا کوئی دوسرا نہیں سن سکتا، اللہ دیکھتا ہے وہ جیسا کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا، اللہ کا علم ہے اس جیسا کسی دوسرے کا علم نہیں، اللہ پکڑتا ہے، ذو انتقام ہے، ایسا انتقام کوئی دوسرا لے نہیں سکتا۔ یہ جتنے بھی شروع میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الخالق، یہ شروع میں جتنے اللہ کے صفاتی نام ہیں، یہ عظمتیں شانیں اللہ میں موجود ہیں، حقیقی، اللہ کے غیر میں اس انداز سے موجود نہیں ہو سکتی ہیں۔ میرا آپ کا ایمان، ایک آدمی کہے نہیں، یہ صرف جس طرح اللہ میں ہے اسی طرح بندے میں بھی ہے، اللہ کی مخلوق میں بھی ہے، تو یہ مشرک ہے۔ خوب کان کھول کے سن، اس میں کسی کو غلط فہمی نہ رہے کہ میں بڑا نمازی، میں بڑا حاجی، میں بہت مقرب ہوں، بہت نیک۔ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کے اعمال اتنے ہوں گے اگر پہاڑوں پہ رکھ دیے جائیں تو پہاڑ وہ دب جائیں، لیکن شرک کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور قرآن میرے آپ کے سامنے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو دیکھیے، اپنے عقیدے کو دیکھیے، کہیں اس میں شرک کی ملاوٹ تو نہیں ہے، شرک کی آمیزش تو نہیں ہے۔ عبادت حق خالصتاً اللہ کا ہے، رکوع ہو تو اللہ کے لیے، سجدہ ہو تو اللہ کے لیے، زندگی موت کا ہر عمل کس کے لیے؟ اللہ کا۔ اور دعا جو ہے وہ عبادت کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ دعا جو ہم کرتے ہیں کس سے کرنی چاہیے؟ صرف اللہ سے، کسی غیر سے نہیں مانگنا چاہیے۔ یہ شرک ہے، بالکل واضح شرک ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ جو چاہے جب چاہے، پیچھے تفصیلات بیان ہو چکی ہیں، جس کے لیے چاہے جیسا چاہے ہمارا رب کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مختار کل، مختار کل، جب چاہے، جو چاہے، جس کے لیے چاہے، جتنا چاہے، اچھا چاہے برا چاہے، ایک اللہ کر سکتا ہے، اللہ کا غیر نہیں کر سکتا۔ ما کان جو ہو چکا، ما یکون جو آئندہ ہوگا، پورا مکمل علم صرف ایک اللہ کے پاس۔
ایسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ عزرائیل، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، اور نہ کوئی انسان، نہ کوئی دوسرا۔ یہ میرا آپ کا ایمان۔ اسی پہ بس نہیں، سورہ زمر پڑھیے، اللہ کا ارشاد ہے حضور سے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے پیغمبر آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے ان کی طرف بھی وحی کی گئی۔ کیا وحی کی گئی؟ جو مشترکہ وحی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ شرک کریں گے، حضور کو کہہ کر امت کو سمجھایا جا رہا ہے، اگر بالفرض یہ گناہ آپ سے ہو جائے تو اللہ آپ کے سارے اعمال کو ضائع کر دیں گے اور یقیناً آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ہم کس بات کی پھر مولی؟ لازم اور ضروری ہے ہم اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کو یکتا مانیں، جس طرح اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، اپنی صفتوں کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے، اس کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہ کریں، اس کی صفتوں میں بھی کسی کو شریک نہ کریں۔ حضور سے پوچھا گیا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، ای ذنب اعظم عند اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا؟ تو حضور نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کا شریک بنا لے درا حالے کہ اس اللہ نے تجھے پیدا کیا، تیرے پیدا کرنے میں، تیری آنکھوں کے بنانے میں، اس کی قوت رکھنے میں، کانوں کے بنانے میں، کانوں کی قوت رکھنے میں، دماغ کی قوت رکھنے میں، ہاتھوں کی قوت، پاؤں کی قوت، اندر کے سارے نظام، ظاہر باطن، جو سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے بالوں کے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، اس اکیلے نے تجھے بنایا اور اس میں کسی کی مدد نہیں لی، کسی فرشتے کی، کسی انسان کی، جن کی۔ جب اس نے تجھے بنایا اور جب تیرے اندر قوت طاقت پیدا ہو گئی تو اسی خالق کے ساتھ تم نے دوسروں کو شریک کر لیا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے پچھلے دروس میں بھی عرض کیا، سورۃ النساء میں 2 مرتبہ ایک ہی آیت آئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کی بخشش و مغفرت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ سورہ لقمان میں اللہ کا ارشاد ہے ان الشرک لظلم عظیم، باقی بھی ظلم ہے، قاتل وہ بھی ظالم ہے، زانی وہ بھی ظالم ہے، ڈاکو وہ بھی ظالم ہے، حق دبانے والا وہ بھی ظالم ہے، گالیاں دینے والا یہ بھی ظالم، لیکن جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ شرک، اللہ اس گناہ کو قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے یہاں 18 انبیاء کا ذکر آیا اور سب کے بارے میں فرمایا بالفرض ان سے یہ غلطی ہو جائے، ہو تو نہیں سکتی، مجھے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، تو اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ آگے چل کے انشاءاللہ 8ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، اللہ کا ارشاد ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جو شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام فرما دیا، پکا ٹھکانہ اس کا جہنم، اور یہ ظالم ہے، وما للظالمین من انصار۔ سورہ حج میں ارشاد ہے انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا وہ ایسا ہے فکأنما خر من السماء، گویا آسمان سے گر گیا۔ آسمان کتنی بلندی پہ، سورج چاند ستارے سب نیچے، آسمان بہت اوپر، فقد فرمایا وہ آسمان سے گرا، فتخطفہ الطیر، راستے میں اچکنے والے پرندے، چیر پھاڑ کے کھانے والے پرندے اس کو اٹھا لیں، چیر پھاڑ کے کھا جائیں، اور تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، تیز ہوائیں اس کو دور دراز بیابانوں میں، جنگلوں میں پٹک پٹک کے ماریں، اس کے جسم کا کیا ہوگا؟ اس کا تو کوئی جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی کسی کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہی حال ہے، روحانی اعتبار سے انسان یوں مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے کہ جب وہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اس لیے خود یہ عقیدہ بنانا، اپنی اولادوں کو بتانا، یہ ہم سب کے لیے لازم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک چھوٹا لشکر حضور نے تشکیل دیا، اس کا جو ذمہ دار تھا، امیر تھا، وہ نماز پڑھاتا اور سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت ضرور کرتا۔ جو مامورین تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ ترتیب تو ہم نے حضور سے نہیں دیکھی، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر آپ سورۃ الاخلاص کو پڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنے ساتھیوں کی بات نہ سنی اور ان کی جو ترتیب تھی انہوں نے جاری رکھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، صبح کی نماز میں بھی سورۃ الاخلاص کی ضرور تلاوت کرتے، اور اپنے جو تلاوت کی شروع ہے یا اس کا اختتام ہے وہ سورۃ الاخلاص کے ساتھ کرتے۔ واپسی ہوئی، حضور سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ نے ہمارا ذمہ دار امیر بنایا تھا لشکر کا، اس نے یوں کیا۔ حضور نے اس کو بلایا اور بلا کر پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے،
تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس صورت سے محبت ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کی عظمتوں کا بیان، اللہ کی توحید کا بیان، اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں۔ مخلوق اکیلی، جب اکیلا بیچارہ اکیلا ہی ہے جی، شادی نہیں کی، والدین نہیں، اولاد نہیں، ساتھی نہیں، دوست احباب نہیں، اس کے لیے عیب ہے، اور اللہ کے لیے عظمت شان ہے اللہ احد۔ وہ احد بھی ہے، واحد بھی ہے۔ احد کہتے ہیں اکیلا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ واحد ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، پیچھے زیرو ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ دونوں خوبیاں اللہ میں، احد بھی ہے، واحد بھی۔ اللہ الصمد اکیلا ہے اور پہلا بھی ہے، اس کے باوجود وہ مخلوق میں سے ایک ذرے کے برابر کسی کا محتاج نہیں۔ مخلوق کو پیدا کرنے کے اعتبار سے، اس کو کھلانے کے اعتبار سے، اس کے قبضہ کنٹرول کے اعتبار سے، اس کو فنا کرنے کے اعتبار سے، اس کی تدبیر انتظام کے طور پر، کسی طور پر وہ کسی کا ایک لمحے کے لیے نہ محتاج ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے والدین، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ یہ سورۃ الاخلاص کا مختصر خلاصہ ہے جس میں توحید بیان ہے۔ اس صحابی نے کہا مجھے اس سے محبت ہے یا رسول اللہ، یہ میری مجبوری ہے، اس کے بغیر مجھے چین ہی نہیں آتا، سکون ہی نہیں آتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی اس سے پیار فرماتے ہیں۔ یہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کی توحید سے پیار کرتا ہے، تو اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ تو موحد آدمی جو ہے، اللہ کی توحید کا معترف، اعتراف کرنے والا، عقیدہ رکھنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کا پرچار کرنے والا، وہ سب سے بڑا اللہ کے ہاں پیارا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور شرک کے خلاف جہاد کرنا، میں کہتا ہوں سب نبیوں نے کیا، اور یہ جہاد اکبر ہے، سب سے بڑا جہاد۔ تیسری آیت کریمہ میں ارشاد ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ جتنے انبیاء تشریف لائے، ان کے آبا ہوں، ان کی اولادیں، ان کے بھائی، ان کو ہم نے کتاب عطا کی ہے۔ والحکمہ، اور حکم، علماء فرماتے ہیں اس سے مراد حکمت ہے۔ سنت عطا کی ہم نے ان کو، کتاب کا فہم اور کتاب کا سمجھنا ہم نے ان کو عطا کیا۔ بعض کہتے ہیں حکم سے مراد حکومت ہے، بعض نبیوں کو اللہ نے حکومت بھی دی، قوت فیصلہ دیا، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، اور اس طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام۔ والنبوت، اور ہم نے ان کو نبوت عطا کی، ان پہ ہم نے اپنی وحی کو نازل کیا، غیب کی خبریں ان کو عطا کی، ہمارے فرشتے آتے رہے، ہمارے پیغامات ان تک پہنچتے رہے براہ راست۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اگر یہ لوگ یعنی مکہ والے انکار کریں گے بہا، اس کا، اس نبوت کا، اس رسالت کا، حضور کی کتاب کا، حضور کی سنت کا، حضور کے دین کا، فقد وکلنا بہا، پس یقیناً اللہ سپرد کر دے گا یہ معاملہ قوماً، ایسی قوم کو، لیسو بہا بکافرین، جو اس کے ساتھ انکار کرنے والے نہیں ہوں۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، 13 سال حضور نے محنت فرمائی ہے، 150 لوگ تیار ہوں۔ آپ غور فرمائیں ذرا اس پہ، نبی آخر الزمان ہیں، ساری زندگی ایک پاکیزہ کپڑے کی طرح، عمدگی کی طرح، صادق اور امین لوگ کہہ رہے ہیں، پرائے اپنے سارے، دشمن وہ ہے، وہ خوبی وہ ہے کہ دشمن بھی اعتراف کرے، سب کہہ رہے ہیں صادق امین ہے، صادق امین ہے، لیکن جب یوں کہا لا الہ الا اللہ، اپنے پرائے سارے دشمن ہو گئے۔ کتنے لوگ مسلمان ہو گئے جی؟ 150، بعضوں نے کہا 175، 70، 75، بس اتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ مکہ والوں نے قدر نہیں کی، ہجرت کے لیے مجبور کر دیا، پہلے حبشہ کی جانب ایک ہجرت، پھر دوسری ہجرت، پھر سب کے سب یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ ہجرت جب کر کے صحابہ حبشہ گئے، وہاں نصرت نہیں ہوئی، وہاں کے لوگوں نے مدد نہیں کی، وہاں دین کی آبیاری نہیں ہوئی، اور اللہ کی شان، یہی مکہ والے جب مدینہ المنورہ پہنچے تو انصار نے، مدینہ کے مسلمانوں نے بڑی نصرت کی۔ اب دارالاسلام سب سے پہلا کون سا بن گیا جی؟ کون سا شہر؟ مدینہ المنورہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ناقدری کریں گے تو اللہ ان کا محتاج نہیں، اللہ کس کے سپرد کر دے گا؟ دوسری قوم۔ اس سے مراد مدینہ المنورہ کے مسلمان ہیں، جن کو انصار کہا جاتا ہے، مددگار کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان مسلمانوں سے جن کو انصار کہا جاتا ہے، حب الانصار آیت الایمان، انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس زمانے میں ابھی بھی آپ دیکھ لیں، اللہ میرا آپ کا محتاج نہیں ہے،
مکۃ المکرمہ جانے والے، مدینہ المنورہ جانے والے، وہاں لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ وہاں رہے، یہاں سے تڑپتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے لوگ کس کیفیت کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، لیکن وہاں کا ماحول آپ دیکھیے، ہوٹلوں کا، دائیں بائیں کا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ انڈیا کے گانے لگے ہوئے ہیں، انڈیا کی فلمیں لگی ہوئی ہیں، اور ایسی غفلت کی زندگی ہے، فرض کا کہ کوئی پتہ نہیں۔ فرض تو بڑے دور کی بات ہے، اہتمام ان کا گناہوں کے اندر 100% زندگی مکہ مدینہ کے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں گزر رہی ہے۔ رائے بینڈ کتنا بڑا مرکز ہے، دنیا بھر سے لاکھوں روپے لگا کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، لیکن وہاں کے کچھ لوگ لوکل، اکثر، بلکہ کچھ نہیں کہوں گا، اکثر کو دیکھیے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اتنی بڑی قیمتی بڑی نعمت ان کے پاس موجود ہے، مراکز کی شکل میں، اولیاء کی شکل میں، مسجدوں کی شکل میں، مدرسوں کی شکل میں، اللہ کے ولیوں کی شکل میں، لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ناقدری کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوکل لوگ کیا کر رہے ہیں، لوکل لوگ نہیں ساتھ دیں تو نہیں دیں، اللہ باہر کے لوگوں سے۔ اب یہاں بائیں دائیں بائیں آپ دیکھیے کتنے ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائی مسجد کتنا آتے ہیں، جمعے کے لیے جلدی کون آ جاتا ہے، دین کی باتیں کچھ سننے سنانے کے لیے مسجد کون بیٹھ جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ لوکل لوگ وہ ساتھ نہیں دیں گے تو اللہ فرماتا ہے اللہ ان کا محتاج۔ ایک آدمی کرایہ بھی لگا رہو، دور سے سارے کام چھوڑ چھڑا کے چل کے آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ آنے کے جانے کے، وہ بیچارہ کوشش کے ساتھ ہمت کے ساتھ آتا ہے اللہ کے گھر میں، اللہ کا قرآن سنتا ہے، دین کی باتیں سنتا ہے۔ یہ ہم سب کو سمجھ رکھنا چاہیے کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم منہ موڑ لوگے، پیٹھ پھیر لوگے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں سے اللہ کام لے لے گا، اللہ تمہارا محتاج نہیں، اور جو دوسرے آئیں گے وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ تو سعادت ہے ہمیں مسجدوں کی، مدرسوں کی، علماء کی، صلحاء کی، اچھے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ یہ نعمتیں ہم سے لے کے دوسروں کو دے دے، اللہ میرا آپ کا محتاج نہیں۔ آخری آیت کریمہ میں ارشاد ہے اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ ہستیاں ہیں اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، فبہداہ مقتدی، ان کی ہدایت کی آپ پیروی کرو۔ اگر جنت چاہیے تمہیں، صراط مستقیم چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، ان کے پیچھے پیچھے رہو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ قل فرما دیجئے لا اسألکم، انہی نبیوں کی جو تعلیمات ہیں میں بھی اسی کی دعوت دیتا ہوں، پرچار کرتا ہوں، اور میں تم سے نہیں مانگتا علیہ اس پر اجرا، کوئی مزدوری، کوئی بدلہ، ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ نہیں ہے مگر نصیحت ہے جہان والوں کی۔